بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے پر بات کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس لیے کہ وہ اپنی قوم پر بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے ساتھ 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے، جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت حق دیتے۔ تو یہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور نوح علیہ السلام اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کو دعوت حق دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، قرآن میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روح مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے، اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی دعوت حق دی، تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہولہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافر تھی کہنے لگی اے قوم حضرت نوح علیہ السلام تو دیوانے ہیں، تم اتنا مت مارو، وہ جو کہتا ہے اپنے دیوانے پن میں کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ لے۔ اس پر فی الفور جبرائیل نے آ کر کہا اے نوح علیہ السلام تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت جنت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام کافروں کی بیویاں باج ہو گئی تھیں اور نسلیں منقطع ہو گئیں، اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہتی اے لڑکو تم اس نوح علیہ السلام کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو کیونکہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں آہذاری کی۔ قرآن پاک میں ہے اور کہا نوح علیہ السلام نے اے رب میرے اپنا چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے حضرت نوح علیہ السلام اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم حاصل کر لی، اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام لکھا حضرت آدم علیہ السلام کا اور دوسرے تختے پر نام حضرت شیث علیہ السلام کا، تیسرے تختے پر نام حضرت ادریس علیہ السلام کا اور چوتھے تختے پر نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور پانچویں تختے پر نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور چھٹے تختے پر نام حضرت صالح علیہ السلام کا اور ساتویں تختے پر نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کے نام لکھے، یعنی کہ ایک ایک پیغمبر کا نام ایک ایک تختے پر لکھا اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس جگہ سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے، اور اب آگے جان لو کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے سے بچاؤ کی بات کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی، اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا اے نوح علیہ السلام دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس کے 4 تختے بنا اور 4 یاروں کے نام نکال کر اس میں لگا دو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تو انہوں نے بات نہ مانی اور بولے کہ اوج بن انیق کو بھیج دو، وہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے اور اس کو اس راہ کا بھی بہت اچھے سے پتہ ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انیق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گا۔ اوج بن انیق نے کہا تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا۔ اوج بن انیق نے جا کر درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج بن انیق نے انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا کہ اے حضرت نوح علیہ السلام میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں، یہ 3 روٹیاں جو سے میرا کیا ہوگا۔ ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ اوج بن انیق نے عمر بھر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع ہی کی تھی کہ اور لقمہ بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے درخت سے 4 تختے نکال لیے اور اس پر پہلے تختے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا، دوسرے تختے پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا، تیسرے تختے پر نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور چوتھے تختے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تو اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔
اس کے بعد آپ کشتی میں تمام سامان کو ترتیب سے رکھنے لگے۔ اس کشتی میں 7 طبقے تھے اور ایک پہلے طبقے میں تابوت آدم، دوسرے طبقے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے اور تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور پانچویں طبقے میں چرندے اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور ساتویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ پس اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت نوح علیہ السلام، طوفان کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے گھر کے تندور میں گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی کہ تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو آ کر خبر دی۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تندور نے ہم نے چڑھا دیا، اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر پہلے ہی بات پڑ چکی تھی، جو ایمان لایا اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت نوح علیہ السلام، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں ان سب کو کس طرح سے اکٹھا کروں گا؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل دنیا میں رہنی مقدر تھی، اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، یعنی کہ بیٹا اور اس کی بیوی ڈوبی اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد آج یہ ساری خلقت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے تمام مومنین کے ساتھ اور تیسرے طبقے میں 4 پائے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے اور ایک بیٹا ان کا کنعان تھا جو مارے غرور کے پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ ہر چیز حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکار کر، اے کنعان، تو کشتی کے بغیر ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ اس آیات کے مطابق اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اور قرآن پاک میں ہے، کو بچانے والا کوئی نہیں اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی جس پر وہ رحم کرے۔ اور فرمایا، اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ہے، پھر ہم نے کھول دیا پانی کے ریلے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بیٹھا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی ہے، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان سے موقف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے، اور بولا، سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی تو کشتی پانی پر چلنے لگی، اور اسی کشتی میں ابلیس بھی سوار ہو گیا، اس نے کشتی کو غلیظ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، انہوں نے سب گلا دی، کشتی کی صاف کی، اور ابلیس خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا
تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان نلین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت تو نے خنزیر کو ملعون کہا ہے اور میں جانتا تھا کہ تو مجھے ملعون کہے گا، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہے چوہے کی۔ کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا زمین پر جاری کر دیے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا۔ اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا، اے نوح علیہ السلام، جتنے بیج اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور بیج مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری سے عرض کی، آواز آئی، اے ابلیس، علیم نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی رکھی کہ جب تم اس کو بو دو گے تو اس کی جڑ میں 1 بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کی شرط کو قبول کر لیا اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا، اور جب قول کے مطابق عمل میں آئے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا اور شیطان علیم نے 3 دفعہ پانی دیا۔ شیطان نے لومڑی اور شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا، اور جو شیرنی یعنی کہ میٹھا انگور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس علیم کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا، سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔